السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمام لوگوں کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، عزت و وقار کے ساتھ رکھے، سکون کے ساتھ رکھے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج نئی نسل کے لیے ایک پیغام ہے۔ جو نیو جنریشن ہے، نئی نسل ہے، نوجوان ہے، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، وہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم آئے ہیں تو خواہشات پوری ہوگی۔ دنیا خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے۔ اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لے کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کی پوری خواہشات، ہر خواہش، ہر چاہت، ہر اس کی جو ہے تمنا پوری نہیں ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ مر کر جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں ہماری تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، خواہشات پوری کرنے کے لیے دنیا نہیں ہے۔ ہم یہ چاہیں گے ہماری ہر چاہت پوری ہو، ہر خواہش پوری ہو، ہر ارمان ہم پوری کر لے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری جو نئی نسل ہے وہ اسی کے پیچھے پریشان ہے، اسی کے پیچھے وہ جو ہے پریشان ہے کہ ہم ہر چیز کو یہاں منوا لیں گے۔ ضرورت پوری کرنے کے لیے دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہمارے نسل جو نئی نسل ہے، نوجوان ہیں، کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشان رہتے ہیں۔ دیکھیے، بہت سارے لوگ پریشان اس لیے ہیں کہ ان کے دوست اچھے گھرانے کے ہیں، اچھے اسٹیٹس ہے، مالدار ہیں، بہت پیسہ ان کے پاس ہے، اور ظاہر سی بات ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، ہماری وہ حیثیت نہیں ہے، اور ہم بہت ہی مالدار کروڑ پتی سے دوستی کر لیے ہیں۔ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بات چیت، چلنا، سفر کرنا، تو ظاہر سی بات ہے ان کے اثرات ہمارے ذہن و دماغ میں پڑیں گے۔ وہ جو بات کریں گے، وہ جو چلیں گے، وہ جو کھائیں گے، وہ جو پئیں گے، جو کچھ کریں گے اپنے حساب سے کریں گے، اور ہماری وہ حیثیت نہیں ہے، تو آٹومیٹک ہمارے ذہن اور دماغ میں بھی وہاں تک پہنچنے کی چاہت پیدا ہوگی، اور ہم وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں گے چاہے جس طریقے سے ہو، اور نہیں ملے گی تو ہم اس کے پیچھے پریشان رہیں گے۔ آج نئی نسل جو ہے خودکشی کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ چاہتی ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی پریشانی نہ آنے پائے، ہماری زندگی میں کوئی مصیبت نہ آنے پائے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم دنیا میں رہے اور کوئی پریشانی نہ ہو، مصیبت نہ آئے۔ دوستی کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، موافق الحال، موافق الخیال، یعنی ہم جس سے دوستی کر رہے ہیں وہ ہم خیال بھی ہو، اور اسٹیٹس برابر ہونا چاہیے مال کے اعتبار سے۔ کروڑ پتی سے ہم دوستی کر لیے ہیں اور میں 1000 پتی ہوں، ہمارے پاس 1000 روپیہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے پریشانی رہے گی، الجھن رہے گی، دل میں ایک کسک محسوس ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ اس لیے دوستی سے بڑے الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، لہذا تم میں سے ہر ایک یہ دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ دوستی کا اثر پڑتا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو بھی ہم زیادہ بڑے لوگوں سے اور ہائی فائی لوگوں سے اور بڑے بچیوں سے، مالدار لوگوں سے دوستی کرانے سے بچیں، بالکل بچیں۔ اس لیے کہ اگر وہ بچے آٹومیٹک ذہن و دماغ میں آ گیا، کسی کے پاس کار ہے، ہمارے پاس کار نہیں ہے، اب اس کے ساتھ دوستی ہو گئی، اب ہم دل میں ایک الجھن رہے گی کہ ارے اس کے پاس کار ہے، میرے پاس بھی کار ہو جاتی ہے۔ اس کے پاس 50,000 روپیہ کا موبائل ہے، ہمارے پاس 5,000 روپیہ کا موبائل ہے، ہم ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے، دیکھیں گے، تو ظاہر بات ہمارے دل میں پریشانی ہوگی، وہ چاہت ہوگی، وہ طلب ہوگی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، دوستی اپنے مد رجلیک حسب ردائک، بڑے لوگوں نے کیوں کہا کہ اپنے پیر کو اتنا ہی پھیلاؤ جتنے کی چادر ہے، اپنے پیر کو اتنا ہی پھیلاؤ جتنے کی چادر، جتنی بڑی چادر ہے، چادر کے حساب سے ہم پیر پھیلائیں۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اب اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر